نے کیا فرمایا کہ جس کنڈیشن میں آج ہو ضروری نہیں کہ کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگے, لہذا کیا کرنا ہے, اعمال کو فوکس کرنا ہے. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل ٹینشن آئی بھی تو اس ٹینشن کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا, آسان. میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نوعمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یا غلام, اے نوجوان, اے لڑکے, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے دین کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے احکام کو پورا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو, تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ, اس ٹینشن کو برداشت کرو, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا, تھپکی ملے گی, تسلیاں ملیں گی. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے دو طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا انما اصابک, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں. بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو لم یکن لیخطئک, یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی, یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, جب ایک کام ہونا ہی ہے, نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو بھی ٹینشن کس بات؟ یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے پھر بھی نہیں ہوا, بھائی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے, کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی, مشورے پر عمل نہیں ہوا, نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے, تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی, ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست, کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا, تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اور کیا چاہیے. ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ محمد, وہ تو درود شریف نہیں لکھتے نا, اس نے تو محمد غلط استعمال کیا, میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا, اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا, لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اور یہ شہادتوں میں بھی خیر ہے تمہاری, آگے بڑھو, مایوسی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی, کیونکہ مایوسی کیا ہے, کفر ہے. میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ غلط مطلب ہے, سمجھ رہے ہو. ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, پھر اور مایوسی ہوگی, آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ, کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے, 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی, 1 لاکھ ہے, اسی 1 میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اسی میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. نام ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی, ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا, اللہ سے دعائیں مانگو گے, اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے, برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں,
مایوس نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیت نازل ہوئی ہے نعم العبد، ایوب کیا خوب بندہ تھا، کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے، نا 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 نا، ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے، نا نا نا. نعمہ تعجب کا صیغہ ہے، گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں یار کیا خوب بندہ تھا. اللہ کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے، یہ تو بہت ہی زبردست بندے اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا. اور آج ذرا سی پریشانی آدمی 10 قسم کے، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، فون کرتے ہیں مجھے، بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے، عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو، اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا، ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا، ہائے ہائے ہائے، یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان، جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم وقت تو اس کی نہیں مان رہا تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا، اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے، کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا ہے انسان بہت مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کہاں ہے، اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا، تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے، اس کو اللہ مانا جائے. تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا، وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے، یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے، سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا، وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے، تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا، اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دی ہے، اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد ملا دے، اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے، میرے بچے کو محفوظ فرما لے، ہے نا. دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا، بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی there are 2 types of صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے، نافرمانی تو نہیں کرے، لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں، کیا ہے نہیں ہو، بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے، کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. ایسا ہوتا ہے نا، جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے صحیح چل رہے ہیں، بس کیا کریں، دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا، بس کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے، تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ بادشاہ ہوں، اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. کیا کرنا ہے؟ ایسا صبر جس میں کیا ہو؟ جمال ہو.
اور لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی، زبان سے بھی، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں، اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے، کہہ رہا بچہ گھوم گیا صبر جمیل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صبر جمیل نہیں، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں، نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے. اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی غم زدہ ہوتا ہے. آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے چیخنا پیٹنا، ہاں ہو میرے ساتھ یہ ہو گیا، گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں، نہیں ملی جاب، انٹرویو میں فیل ہو گئے، باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے، بیگم کا فون آیا اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولو اختیاری. ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی، جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے، اپنے بھائی سے بڑی محبت، حادثے میں انتقال ہو گیا، قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا، بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا، کیا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے. یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے، لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے. رو بھائی پابندی. یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے، اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں، تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے. میرے بھائی میں اس کو نہیں کہہ رہا، وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے، لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. میتوں پہ چیخنا، میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا، بھائی بس رو آپ جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی. اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں. اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اچھا آ رہی ہے الحمدللہ. تو بات کیا چل رہی تھی؟ صبر. ہاں، یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا مل جائے جہاں وہ اچھی حالت میں ہو. اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. اب آج کل کوئی یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے ہیں، ان کو اتنے بڑے ہم نہیں پہنچتے. ان کو یہی ہوتا ہے وہاں شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی، حالانکہ رات کو اٹھ کے اتفاق سے اس دن دعا بھی مانگی تھی. زندگی میں پہلی دفعہ کیا کیا تھا؟ دعا مانگی تھی، دانت برش سے صاف کر لیے تھے، گٹکے اور چرس کی بدبو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی. اس دن پی بھی نہیں تھی ہم نے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی عمل اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے بولو نہیں ہے. پھر دعا مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے قبول ہونی چاہیے، پھر ہم اللہ کو مانیں گے. اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ پھر میں مانوں گا. کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو، ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا. ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں، یار اس سے جو بولو کام ہو جائے. اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی، دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ غیب پر ایمان.
تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے 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 قبولیت کا کیا طریقہ ہوا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہ عبدیت ہے. دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے، یہ صبر نہیں ہے، یہ فنٹر گیری کی کیا ہے؟ اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے. اللہ کو عبدیت پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ عبدیت. بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے. اب وہ بیمار ہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں بیمار، وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اللہ سے نہیں، اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ عارضی. تھوڑی بیماری ہو اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے مگر تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں، مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے، اس کو بھی ختم کر دے. اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا، نعمتیں بہت ہیں مگر میں اتنا نالائق ہوں نا، یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے، تھوڑا اور بڑھا دے. ٹھیک ہے نا؟ ناشکری نہ کرو، اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے. اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق، میں بہت کمزور. ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے، بہت زیادہ. کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے. ناجائز تو کیا نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا. ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے، علماء پہ سوٹ نہیں کرتا، وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے. اتنا تقوی. اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے، میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا. تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم کمزور ہیں، تو ویسے ہی بخش دے ہم کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے بھائی. یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی. پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مقامات حریری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا، عربی ادب کی کتاب ہے، اس میں ایک فقیر کا واقعہ، بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فقیر، ایک وہ گزرا ہے، ان کے نام ذہن سے نکل گیا جو کتاب کے مؤلف ہیں. تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا. تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا، وہ ہوتا ہے فراڈی، یعنی اپنے آپ کو یہ چیز کردار ہے. جیسے پرینک ہوتے ہیں نا، تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی، ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا، حالانکہ فقیر ہے نہیں، لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا. جج کے سامنے گیا، ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ. تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی، سرد رات تھی. یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کے چوکھٹ پہ گیا، دروازے پر دروازہ بجایا. سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا؟ قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا. کیا خاندانی شعر ہے، یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے، سخت رات ہے، بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے، غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے. شعیسا غبار آلود، مغبرہ غبار آلود، شعیسا بکھرے ہوئے بال، یعنی بالکل قسمہ پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا، یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا تیرے یہاں ڈالنے کے لیے، تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا؟ شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا. قد دفع اللیل الذی، ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے؟ اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو، برسات بھی ہو رہی ہو، اولے برس رہے ہوں اور جناب گھٹائیں آئی ہوئی ہوں، ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو کہہ رہے ہیں اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا کے اسباب بھی نہیں ہے، غم کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا،
کہ اے اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین, کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں, وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا, یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں, میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو سب کو اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا, اپاہج ہوتا ہے, تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں, ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ ابدیت پسند ہے, عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار پھیل رہا ہے, اللہ کے لیے کخ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نہ, یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا عورت کو, آج نظر جھکا لو, ایک عمل میں کچھ بھی نہیں. اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کو. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں, اللہ دیتا ہی نہیں ہے, اللہ کو تمہارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا, پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے, بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو. کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے. یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے. تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ, جب اہل اللہ کو, جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا, 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو, اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں. ہونا چاہیے تھا نا ایسا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, ہر دعا. فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا. جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی بھی, وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند. تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے. جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا, ٹھیک ہے نا. ان ربی لطیف لما یشاء, تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے, بڑی لطافت سے بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی, تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے, نہیں ہو رہا, یہ والا کام میرا ہو جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے, بس سیٹ ہے, بس یہی ہے, یہ ہمیں یہی چاہیے. باقی اللہ تیری مرضی, تو دے نہ دے, کیونکہ اصل تو کیا ہے, آخرت ہے, وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا بس.